ہوگا جو مالک کو پسند ہے، جس کی وجہ سے مالک نے اتنی اچھی اولاد اس کو دی ہے، کوئی بات تو ضرور ہوگی نا آخر۔ تو قرآن اعلان کرتا ہے کہ اے بندے نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کر، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ آج ماں اپنی بچی کو سمجھانے کا انداز دیکھیں، بیٹی نے کہہ دیا نہیں ماں جی میں نے تیل مہندی پہ نہیں جانا، وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں، آج کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو ماں آگے سے کیا سمجھاتی ہے؟ بیٹا خاندانوں میں تو نے رہنا ہے، تو نے زندگی گزارنی ہے، جب تک تو اس ماحول میں نہیں رہے گی تیری زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اللہ، اب ماحول سمجھنے تیل مہندی پہ کیا ماحول ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ باہمی ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں۔ اے میرے بھائی، آسان طریقہ، بڑا آسان طریقہ، سوکھا طریقہ، پردے میں رہ کے سننے والی بہن بیٹی، بڑا آسان طریقہ۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی تو دوست ہے نا آخر دنیا میں، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی تو ملنے والا ہے نا، کسی نہ کسی سے اس کی وابستگی ہے نا۔ جہاں تیری دوستی ہے وہاں پر ہی تبلیغ کر، یہی حق ہے۔ کسی فیکٹری میں ملازم ہے وہاں پر کام کر، کسی دفتر میں ملازم ہے وہاں پر ایمانداری سے کام کر، جس جگہ پر تو نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، جہاں جہاں رب نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے وہاں پر کام کرنا شروع کر دے، دنیا کے ہر شعبے میں دین کا کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ہمارے دماغوں میں سما گئی ہے، وہ بھلا کیا بات ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز مرد جماعت سے جا کے پڑھتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی سلسلہ ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، اشراق، چاش ساری نمازیں پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، سارے نیک عمل پر کرتے ہیں۔ بھائی اور ہم کیا کریں؟ قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے جو نیک کام کرتا ہے اس کا ساتھ دے، جو برے کام کرتا ہے اس کو منع کر، اور ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جا۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو شہید ہونے والے ہیں سب سے اونچا درجہ کس کا ہے شہداء میں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہیدوں میں سب سے بڑا رتبہ اس کا ہے جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو کے حق بات کہے اور ظالم حکمران اسے قتل کر دے۔ شہیدوں میں سب سے بڑا رتبہ اس کا ہے۔ پھر فرمایا اگر اس کو وہ قتل نہ کرے زندہ چھوڑ دے، جب تک وہ زندہ رہے گا رب کعبہ حکم دے گا فرشتوں کو اس کا کوئی گناہ نہ لکھو۔ آج ظالم حکمران کے سامنے بولنا تو بڑی بڑی بات کی ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والا، ساتھ بیٹھنے والا، ساتھ چلنے پھرنے والا دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، ہم نے اسے کبھی کچھ کہنا گوارا ہی نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں اس کے گھر کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا مسئلہ ہے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ آج مطلب پرستی کی حد یہ ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا معاملہ ہمارا معاملہ تو نہیں ہے یار، کسی کے گھر کی بات ہے، ہماری بات تو نہیں ہے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کی مانند ہے، جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، اکبر بادشاہ جو بادشاہ تھا جس نے دین اکبری نافذ کیا تھا، اس نے ایک دن کہا ایسا کرو، ایسے ٹینٹ لگائے جیسے یہ ٹینٹ لگے ہیں نا، ایسے ٹینٹ لگائے اور ایک طرف زبردست قسم کا کھانے کا، زبردست قسم کے کھانوں کو ارینج کر دیا اور دین اکبری نافذ کیا۔ وہ کہتا تھا السلام علیکم نہ کہا کرو، ہاتھ ملاتے وقت اللہ اکبر کہا کرو، اس میں اکبر کا نام آتا ہے۔ اس نے دین اکبری نافذ کر دیا، دین اکبری۔ میں آپ سے اس لیے یہ ساری گزارش کرنا چاہتا ہوں بھائی کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جن کے ہم ماننے والے انہوں نے کیا کام کیے۔ برائی سے منع کرو جہاں تک آپ کی حد ہے،
جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ بستے ہیں، جہاں پر نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، خاص کر پڑھانے والوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے جو پڑھا رہے ہیں، وہ برائی سے روکیں، ان کے لیے کوئی بڑی ایک زبان سے لفظ نکالنا ہے، لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ دین اکبری اس نے نافذ کر دیا، اس نے مولوی ملوٹے سارے زمانے میں رہے ہیں نا، یہ مولوی کھانے والے سارے زمانے میں آئے ہیں نا، قیامت تک یہ آتے رہیں گے، جو دین کو بیچنا اور بیچ کر اس کے پیسے کھانا۔ پھر اگلی بات کیا؟ اگلی بات یہ کرنا کہ اپنی مرضی کا دین اگلے کو بتا دینا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی غور سے سنیں، جو بندہ دین کی خدمت کرتا ہے اس کو مال و زر دینا برائی گناہ نہیں، اس کی مدد کرنا اس کو دینا کوئی جرم نہیں، لیکن اس کا پہلے سے طے کر لینا اور اس امید پر کام کرنا کہ میں ان سے یہ چیزیں لے لوں گا، یہ جرم ہے اور یہ منع ہے۔ اب دین اکبری جو اس نے نافذ کیا نا، اس نے سنے کیا کیا، میری طرف توجہ کریں اب سارے۔ اس نے ایسے ٹینٹ لگوائے بہت سارے، اور ایک طرف اس نے زبردست قسم کا کھانوں کا اتنا ارینج کیا کہ اس کی سلطنت میں اس سے پہلے اچھا ارینج ہی نہ ہو سکا۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے۔ جب اس نے ارینج کر دیا سارا، کھانے والے مولویوں کو دعوت دے دی اور اپنے پاس اشرفیوں کی تھیلی رکھ دی اور دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اور دوسری طرف ایک پرانے سے ٹینٹ لگا کے پرانی ٹوٹی صفیں بچھا کر اور باہر لکھ دیا دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ملا آتے تھے نا مولوی کھانے والے، وہ اشرفیوں کا تھیلا دے کے اعلیٰ کھانے دے کے اس کی طرف مڑ جاتے تھے۔ وہ اشرفی کا تھیلا دیتا تھا، ساتھ کہتا تھا جس جگہ پر تیرا جی چاہتا وہاں جا کے کھاؤ تم۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اس دور میں بھی، کیونکہ جہاں پر فرعون ہوتا ہے وہاں موسیٰ آ ہی جاتا ہے، آپ نے اپنے چند مخلص مریدوں کو ساتھ لیا۔ مخلص پھر غور سے سنیں، ہر مرید ہونے والا مخلص نہیں ہوتا۔ اپنے مخلص مریدوں کو ساتھ لیا اور جہاں پر لکھا تھا نا دربار محمدی، وہاں جا کے دال رکھ دی، باسی دال، ٹوٹی صفیں، پرانا سا گھڑا رکھ دیا اور لکھ دیا دربار محمدی۔ حضرت مجدد الفسانی الرحمن نے دیکھا، دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی مالک مولا میری شان میں جیسے مرضی گستاخی کر دیتا کوئی بات نہیں تھی، اللہ اس نے تیرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، تیرے نبی کے آستانے کی توہین کی ہے اس نے۔ جا کے جہاں پر لکھا تھا نا دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بیٹھ کے اور خاموشی سے بیٹھے۔ جو مولوی تھے نا کہنے لگے کیا ہو گیا بابا جی، آج تو دیکھو آج تو کھانے پینے کا دن ہے، اشرفیاں کھانے پینے، ادھر آؤ ادھر کیا رکھا ہوا ہے۔ آپ اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اور دعا کی، عرض کی مالک مولا آج اگر اس کو سزا نہ ملی، آج اگر اس کو کسی نے پوچھا نا، اے مالک مولا تو نے آج اگر اس کو نہ پوچھا تو اللہ پھر دین کا کام کرنے والوں کا نام دنیا سے مٹ جائے گا، اللہ تیرا نام لینے والے دنیا میں کم ہو جائیں گے۔ ایسے ٹینٹ لگے تھے، تیز ہوا چلی۔ اب بادشاہ بتائیں کتنے تحفظ میں ہوتا ہے، جب تیز ہوا چلی نا تو جس کے ساتھ یہ رسے باندھے ہوتے ہیں نا، آج تو ٹینٹ لگے بات صحیح سمجھ میں آئے گی آپ کو، جس کے ساتھ رسا باندھا ہوتا ہے ٹینٹ کا، وہ جو کلی لوہے کی لگی ہوتی ہے، لکڑی کی کلی لگی ہوئی تھی، وہی تیز ہوا سے اکھڑا اور سیدھا اکبر بادشاہ کے دماغ پہ لگا جا کے، اور ایسا طوفان آیا کہ سارے کے سارے تمام تر خیمے سارے برباد ہو گئے، کھانے خراب ہو گئے، جہاں پر لکھا تھا نا دربار محمدی وہ ویسے کا ویسے ہی رہا۔ اور پھر اسی نے، اس کے بیٹے جہانگیر نے، کیونکہ بادشاہ تو ایسے ہوتے ہیں نا، شراب پینا تو ان کے لیے بات ہی کچھ نہیں ہوتی، سارے نہیں لیکن آج کل تو ایسے ہی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔